بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آگے آ جائیے، تھوڑا آگے آ کر کے بیٹھ جائیے. پیچھے والے آگے آ کر کے بیٹھ جائیے. محترم بزرگوں اور بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات پوری انسانیت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آ کر کے ایسی محنتیں کیے ہیں اور ایسے کارنامے انجام دیے ہیں، اور انسانوں پر، نوع انسانیت پر اتنا احسان ہے کہ اگر پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو بیان کیا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے کو بیان کیا جائے، تو کوئی مکمل بیان نہیں کر سکتا. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ترجمانی مکمل طور پر پوری زندگی کوئی کر نہیں سکا ہے اور نہ کر سکے گا. جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کا لفظ فرمایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا احسان ہوا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب نبی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان مبعوث کر دیا. تمہارے درمیان میں تمہیں میں سے رسول کو ہم نے بھیج دیا. یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا احسان ہے کہ اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر کہ محبوب نبی کو جو دنیا کے اندر بھیج دیا. حالانکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات دیکھیں تو کس لمحے اللہ کا احسان ہمارے اوپر، انسانوں پر یا ایمان والوں پر نہیں ہے. اللہ ہی کے احسانات میں تو ہم جی رہے ہیں. اللہ ہی کی نعمتوں کا ہر وقت تو ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی، لیکن کسی بھی نعمت دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسان جتلانے کا اعلان نہیں کیا کہ اللہ نے احسان کیا ہے کہ پہاڑ کو بنا دیا، اللہ نے احسان کیا کہ بادل کو، آسمان کو بنا دیا، اللہ نے احسان کیا کہ زمین کو بنا دیا، اللہ نے احسان کیا کہ پانی کی فراوانی کر دی، اللہ نے احسان کیا کہ بارش برسائی، اللہ نے احسان کیا کہ ہوا، فضا، چرند پرند درند، حیوانات، جمادات، نباتات اور دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا. کسی کے پیدا کرنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا. لیکن جب اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر انسانوں میں بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلایا کہ یہ میرا احسان ہے کہ میں اپنے محبوب کو دنیا کے اندر بھیج دیا ہوں، مبعوث کر دیا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر کارنامے اور احسانات اور آپ کی دنیا کے اندر مبعوث ہو جانے کے بعد تاریخ انسانیت کا کایا پلٹ گیا اور انسانوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کارنامے انجام دیے اور آپ کی بابرکت سے وہ تبدیلیاں رونما ہوئی پوری دنیا کے اندر کہ پوری دنیا کے لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں اور سب نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ محمد کے دنیا میں آنے کے بعد دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا. پہلے دنیا کا کچھ اور نقشہ تھا، کچھ اور ماحول تھا. حضور کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے
31 کروڑ مورتیوں کے سامنے انسان سر جھکا رہا تھا. جہالت کا دورہ تھا, ظلم کی بربریت تھی, ہر طرف انسان کراہ رہا تھا, سسک رہا تھا, پریشان تھا, ہر اعتبار سے پریشان تھا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد اس کا بادل چھٹ گیا, بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں. 3 تبدیلیوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے اندر تشریف لائے تو دنیا کے ماحول میں کون سی چینجنگ آئی, کون سی تبدیلیاں پیدا ہوئیں. سب سے بڑی جو تبدیلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے ہوئی وہ علم کا ایک انقلاب آ گیا. پڑھنے کا دور شروع ہوا, اسکول اور کالجز قائم ہونے لگے, مدارس کے جال بچھائے جانے لگے, ہر طرف درسگاہیں قائم ہو گئی, ہر طرف پڑھنے کا ایک جذبہ اور ایک بیداری لائی گئی پوری دنیا کے اندر. ورنہ اس سے پہلے پڑھائی کا وہ تصور نہیں تھا جو حضور کے دنیا میں آنے کے بعد لوگوں میں پیدا ہوا. ہر کوئی ایجوکیشن سے جڑنے لگا اور علم کی اہمیت سمجھنے لگا, علم سے لوگ جڑنے لگے, علم حاصل کرنے لگے. ورنہ اس سے پہلے جاہلیت کا دور کہا جاتا تھا, کوئی پڑھنا نہیں چاہتا تھا یا پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا. چند لوگ پڑھ لیتے تھے, وہی ٹھیکیدار بن جایا کرتے تھے. لیکن اسلام جب آیا تو اس نے بتایا کہ ہر ایک کو پڑھنے کا حق ہے, کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے, بلکہ ہر بچہ, ہر انسان, اور یہاں تک کہ مرد ہو عورت ہو سب کو پڑھنا چاہیے. اس کی اتنی اہمیت اسلام نے بتائی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد, فرمایا کہ علم تلاش کرو, علم حاصل کرو, تحصیل علم میں لگے رہو, ماں کی گود سے لے کر کے قبر میں جانے تک یعنی مرنے تک پوری زندگی علم کی تلاش میں رہو, پوری زندگی پڑھتے رہو, پوری زندگی کتابیں کے اوراق پلٹتے رہو, پوری زندگی علم کے موتی چنتے رہو اور جانکاری بڑھاتے رہو اپنی. یہ اسلام نے ایک میسج دیا, ایک پیغام دیا. اور یہاں تک فرمایا اطلبوا العلم ولو بالصین, کہ علم تلاش کرو اگرچہ تمہیں چائنا جانا پڑے. یعنی اس عرب سے, حجاز سے نکل کر کے اگر تم چائنا کے بارڈر تک, وہاں اس ملک تک جانا پڑے تب بھی تم علم حاصل کرو. کہیں کتنے بھی دور کا سفر کرنا پڑے, دور دراز کا سفر کرنا پڑے, کسی بھی درسگاہ اسلامک اور کسی بھی جو ہے یونیورسٹی اور کالج میں جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے, علم حاصل کرو. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی, جس آیت کریمہ سے یا جس صورت سے قرآن کے دنیا کے اندر آنے کا اسٹارٹ ہوا, شروعات ہوئی, اور سب سے پہلا جو میسج اور سب سے پہلا جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا, وہ کون سا پیغام تھا ہم میں سے سب جانتے ہیں. جو سب سے پہلا پیغام دیا جائے گا, میسج دیا جائے گا, وہ بہت اہم ہوگا. اور اس وقت مکۃ المکرمہ میں جو ماحول تھا یا اسی طرح تاریخ انسانیت میں جو ماحول تھا کہ ہر طرف جہالت تھی, ہر طرف بت پرستی تھی, ہر طرف ظلم و بربریت تھی, یہاں تک کہ خانہ کعبہ کو, کعبہ مقدسہ کو, حضور اکرم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے, مورتیاں رکھی ہوئی تھی خانہ کعبہ کے اندر, اور ہر طرف سے ظلم کا دورہ تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میسج دیا, پیغام دیا, ان چیزوں کا نہیں دیا کہ جاؤ خانہ کعبہ میں سے مسلمانوں کو اکٹھا کرو اور لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑو اور جا کر کے خانہ کعبہ سے سب سے پہلے مورتیوں سے صاف کرو, پاک کرو, اور اسی طرح اور تمام جو چیزیں تھی, کسی چیز کے کرنے کا حکم نہیں دیا, بلکہ جو پہلا حکم دیا گیا اللہ کے جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ یہ دیا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق. پہلا میسج ملا. بہت سے کام ہو سکتے تھے
کہ جاؤ لوگوں کو نصیحت کرو، بیان کرو، سمجھاؤ، تبلیغ کرو، کچھ بھی کرو، لیکن کوئی میسج نہیں، پڑھنے کا میسج دیا گیا سب سے پہلے۔ قرآن عظیم الشان میں فرمایا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ نے فرمایا کہ پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ پڑھنے کا حکم آیا اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ اگر جاہل رہیں گے، نہیں پڑھیں گے، تو تمام طرح کے رسومات و خرافات و بدعات اور توہمات اور شرک اور بدعات اور نفاق میں ہم گرے رہیں گے، اور جب پڑھ لیں گے تو اس سے نکل جائیں گے اور جان جائیں گے۔ پہلے کے لوگ اسی لیے نہیں پڑھنے دیتے تھے کہ جب ہمارے لوگ پڑھ لیں گے تو ہماری ٹھیکیداری ختم ہو جائے گی، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سورج کے دیوتا ہیں، یا ہم چاند کے بندے ہیں، چاند کے لڑکے ہیں، یا اسی طرح ہم اللہ کے خاص اولاد میں سے ہیں، اس طرح کی غلط باتیں جو اپنے لیے گڑھ رکھے تھے۔ اور لکھا ہے تاریخ میں کہ اسرائیل مصر کے اندر فرعونیوں نے مسلمانوں کو اور لوگوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، صرف یہ کہہ کر کے کہ ہم سورج کے اصل اولاد ہیں، اور سورج بہت بڑا دیوتا ہے ہمارا، اور اس کی ہم اولاد ہیں، اس لیے ہمیں سرداری کرنے کا حق ہے، ہم سب سے سینئر رہیں گے۔ اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے، تمام طرح کی توہمات کو ختم کرنے کے لیے، شرک و رسومات کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا جو پیغام اور میسج دیا گیا اللہ کی طرف سے، وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کا دیا گیا کہ پڑھو۔ جب پڑھیں گے تو تمام چیزیں جانکاری میں آ جائیں گی، سب چیز معلوم ہو جائے گی، اور نہیں پڑھے رہیں گے تو نہیں جانکاری ہو پائے گی۔ جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ پیغام دیا گیا تو درسگاہیں قائم ہو گئی مکۃ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں، جگہ جگہ مدرسہ کھل گیا، جگہ جگہ اس تعلیمی درسگاہیں کھل گئی اور پڑھایا جانے لگا۔ اور پھر کوفہ اور بصرہ اور عراق اور ملک شام اور دوسرے کنٹریز میں جب اسلامک یونیورسٹیاں اور اس کالجز کھلے جانے لگے، اس طرح سے علمی انقلاب آ گیا، پوری دنیا نے اس کو قبول کیا کہ دنیا میں محمد کے آنے سے جہالت ختم کر دیا گیا، ایجوکیشن کو عام کر دیا گیا۔ اور جو دوسری تبدیلی آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے، وہ عقیدے کا جو بگاڑ تھا اس عقیدے کا اصلاح ہو گیا، عقیدہ توحید کی نعمت نصیب ہوئی۔ عقیدہ توحید سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں کا کیا عقیدہ تھا؟ کتنے کروڑوں مورتیاں لوگوں کے یہاں تھی، اور انسان ان کے سامنے سر جھکاتا تھا، معبود اپنا سمجھتا تھا، اپنا خدا سمجھتا تھا، اپنا اللہ سمجھتا تھا، اپنا سپر پاورفل سمجھتا تھا کہ یہ بہت پاور والے، طاقت والے ہیں، ہم کمزور ہیں، سر جھکایا کرتا تھا۔ یہ انسان اتنا گر چکا تھا اور شیطان اتنا بہکا چکا تھا، کس طرح سے دھیرے دھیرے شرک میں ابلیس اور شیاطینوں نے کس طرح سے جو ہے مبتلا کر دیا تھا کہ وحدانیت سے ہٹا کر کے، توحید سے ہٹا کر کے شرک میں، رسومات میں مبتلا کر دیا تھا، اور انسان اس میں جکڑ چکا تھا۔ کتنی کروڑوں مورتیاں ہوتی تھیں کہ انسان ہر کسی چیز کو، کوئی بڑا پیڑ ہے تو اس کے سامنے بس وہی خدا ہے ہمارا، چاند، سورج، آگ، کس کی پرستی، ہر چیز کی پرستی کی جانے لگی تھی۔ لیکن جب اسلام کا سورج طلوع ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، تو جو نعمت نصیب ہوئی، عقیدہ توحید کی نعمت نصیب ہوئی۔ اور ایک انگریزی اسکالر نے اس کو لکھا کہ محمد کے دنیا میں آنے سے انسانیت کے مقام، اس انسانیت کا رتبہ بلند ہو گیا، کہ انسان اس سے پہلے ہر کسی کے سامنے جھکتا تھا، اپنا معبود تسلیم کرتا تھا، لیکن محمد نے میسج دیا کہ صرف ایک خدا ہے، معبود صرف ایک ہے، اور یہ سب تمہارے کام کے لیے یہ تمام چیزیں ہیں، تمہارے معبود نہیں ہے۔ انسان جہاں بہت سارے لوگوں کے سامنے جھکتا تھا، وہ سارے انسانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے سامنے جھکنا سکھا دیا، ایک کے سامنے عبادت کرنا اور ایک کی ماننا بتلایا گیا۔ انسانیت کے مقام کو بلند کر دیا گیا۔ انسان ہر
بڑے کوئی بڑا آدمی ہے اس کے سامنے جی حضوری کرتا تھا اور اس کی تعریف و ثناخوانی کرتا تھا. لیکن یہ میسج قرآن کے طرف سے اسلام میں آیا, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف ہے اس پروردگار کی جو سارے جہان کا رب ہیں. یعنی ہر کوئی بڑا سے بڑا ہے اس کا بھی رب اللہ ہے, اور کوئی غریب فقیر کوئی کیسا بھی ہے اس کا بھی رب اللہ ہے. سارے پوری دنیا کے رب اللہ ہیں. ایک اللہ کی طرف لوگوں کو موڑ دیا گیا اور سب چیزوں سے ہٹا دیا گیا. اسی کو عقیدہ توحید کہتے ہیں کہ عقیدہ توحید کی نعمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات سے نصیب ہوئی. اور جو تیسری بہت بڑی تبدیلی آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے, وہ وحدت انسانی کا تصور دیا گیا کہ دنیا میں سارے انسان ایک ہیں, کوئی کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے, کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے. حالانکہ اس سے پہلے بہت فرق تھا. منو سمرتی میں لکھا ہے کہ 18,000 صرف ہندوستان کے اندر الگ الگ برادری کے, الگ الگ قبیلے کے, الگ الگ ذات کے تھے, اور اتنا اس کے تفریق اور اتنی دوریاں تھیں آپس میں کہ کوئی بڑا کوئی بہت چھوٹا, اس سے چھوٹا, یہ سب تصور تھا پہلے. یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں, وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ, یعنی ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں, ہم تو بہت خاص لوگ ہیں. کوئی اپنے آپ کو خاص سمجھ رہا تھا, کسی کو عام سمجھ رہا تھا, بڑا اور چھوٹے کا تصور تھا. لیکن اسلام نے وحدت انسانی کا تصور دیا اور یہ بتلا دیا کہ سب کے سب ایک آدم کی اولاد ہیں, اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں اور سارے کے سارے مٹی سے بنے ہوئے ہیں. کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے الا بالتقوی. فرمایا گیا کہ بڑا اگر کوئی ہے اللہ کے یہاں تو جو متقی ہے, پرہیزگار ہیں, جن کے دل میں خدا کا خوف ہے اور جن کے اندر تقوی ہے. متقی لوگ, خوف خدا رکھنے والے لوگ اللہ کے یہاں بڑے مقام والے ہیں. اس کے علاوہ کوئی کسی سے کوئی بڑا نہیں ہے. ہمارے ہندوستان میں, اسی امریکہ میں سفید اور کالے کا کتنا فرق ہے انسانوں میں, کر دیا گیا ہے. انسانوں نے ہی اس کو بانٹ کے رکھ دیا ہے, لیکن اسلام اس کے خلاف ہے. اسلام نے تو وحدت انسانی کا تصور دیا ہے کہ سب, کوئی نہ کالا نہ گورا, نہ کوئی عربی نہ اجمی, سب کے سب برابر ہیں, کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے یہ 3 بہت بڑی تبدیلیاں جو دنیا کے اندر پیش آئی.